بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سی خبریں اور بڑی اہم خبریں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، یعنی ابھی بھی اس کے چانسز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سازشیوں اور ملک دشمنوں کے خلاف اعلان جنگ جو سپہ سالار نے کیا تھا، اسی کو آگے سیکنڈ کیا ہے نواز شریف نے۔ انہوں نے کہا انتقام پر یقین نہیں رکھتا، لیکن 9 مئی والا میں نہیں، میں 28 مئی والا ہوں۔ نیا انٹرویو تیار، اور کہتے ہیں کہ یہ انٹرویو جب منظر عام پر آئے گا تو ہلچل مچا دے گا۔ ناظرین، یہ انٹرویو کس کا ہے میں آپ کو ساری آگاہی دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ ملک و قوم ترقی کرے، ہمارے بحران ختم ہوں، لیکن جو ملک دشمن ہیں ان کے خلاف تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ یہی بات سپہ سالار نے کہی کہ ہمارا اعلان جنگ ہے قبضہ مافیا کے خلاف، سمگلرز کے خلاف، اور چور بازاری کرنے والوں کے خلاف۔ اور یہی بات آ کے نواز شریف صاحب نے دہرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پیج جو پھٹ گیا تھا کبھی، یعنی صاحب اقتدار کا ہے، یعنی عمران خان صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے، وہ ایک پیج پھر اکٹھا ہو گیا، اس پیج پہ اکٹھا ہے۔ یعنی وہ والا ایجنڈا ہے کہ پہلے پاکستان۔ اعلان تو یہ ایک عامر نے کیا تھا کہ پہلے پاکستان، لیکن وہ کر نہیں سکا پرویز مشرف، لیکن اس وقت ایجنڈا در پردہ یہی ہے، اور زیادہ شور اس پہ اسی لیے نہیں مچایا جا رہا کہ پہلے پاکستان کی یہ اعلان تھا ایک عامر کا۔ بہرحال اس وقت جو مسائل ہیں اس میں پہلے پاکستان کا ایجنڈا چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈالر بھی اپنے جو طاقت میں تھا وہ کھو بیٹھا، روپیہ تگڑا ہو رہا ہے اس کے سامنے، اور پیٹرول بھی تھوڑا سستا ہو گیا۔ باقی معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ مافیا کو یعنی باقاعدہ لگامیں ڈال دی گئی، لینڈ مافیا کو بھی قابو کیا جا رہا ہے، دوسرے بھی یعنی عابد باکسر بھی پکڑا گیا، اور ریاض ملک کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو ڈان ہیں، ان کو قابو کیا جا رہا ہے، اور جو باقی تھے وہ اسی چکر میں ملک سے بھاگ گئے۔ یعنی جیسے ہی عابد باکسر پکڑا گیا تو جو باقی ان کی چین تھی اس میں کے لوگ نگل لیے، بھاگ گئے، ملک سے باہر چلے گئے۔ چلے، اچھی بات ہے، چلے گئے، خس کم جہاں پاک۔ لیکن معاملات یہی ہے کہ مل کے ترقی کی بات کرنی پڑے گی۔ اور جب نواز شریف کہتے ہیں نا کہ میں انتقام نہیں، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور گزشتہ روز بھی جو جلسے میں تقریر کی اس میں بھی یہ کہا کہ میں نے اللہ پہ معاملہ چھوڑا، ورنہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ سیاسی انتقام ایسا ہوا کہ حنیف عباسی، رانا ثناء اللہ کو جعلی مقدمے بنا کر سزائے موت تک تو دی گئی۔ بچ گئے وہ عدالتوں سے، وہ الگ بات ہے، لیکن کرنے والوں نے تو اپنا کام کر دیا تھا۔ پھر انہیں وہ بات نہیں کی جو بات وہ کرتے ہوئے چلے تھے، انہیں روک دیا گیا، لہذا وہ روک گئے، جارحانہ بیانیہ نہیں دیا، لیکن انڈائریکٹ باتیں وہی چل رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی والا نہیں ہوں، یعنی 9 مئی کی اسی طرح انہوں نے کہا میں 28 مئی والا ہوں۔ 28 مئی کو پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان جو ہے اتنی طاقت بنا تھا، تو دعویٰ تو نواز شریف صاحب کا یہی ہے کہ مجھے کلنٹن نے منع کیا تھا، مجھے اربوں ڈالر دینے کی پیشکش کی تھی، اور انہوں نے کہا 1,000 ارب تو میں بھی لے سکتا تھا ذاتی طور پہ بھی، لیکن میں نے نہیں، دباؤ برداشت نہیں کیا، اور میں نے دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ تو میں 28 مئی والا ہوں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نہ کہتے ہوئے بھی انہوں نے 9 مئی کے لوگوں کو، 9 مئی والوں کو یعنی اس کی مذمت کر دی اور اس کی مخالفت کر دی۔ بات بھی صحیح ہے، ایک محب وطن کی حیثیت سے تو یہی رویہ ہونا چاہیے، جس نے جو جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی جو بات تھی وہ شہباز شریف تو کہہ گئے تھے کہ وہ سرہند فوج کے خلاف بغاوت تھی، اور لوگوں کو یہی کہا گیا تھا کہ ہم انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور فوج کے اندر سے ہمارا ساتھ دیا جائے گا، اس لیے نوجوان جو تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن ابھی تک جو پکڑے گئے ہیں ان کے خاندان پریشان ہیں۔ بہرحال ٹرائل جس طرح بھی ہونا ہے، جلد از جلد ہو، ان کو باہر آنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، جو بھی ہے ہو جائے،
تاکہ لوگوں کو پتہ لگے آئندہ کوئی نہ کرے. مصلحت پسندی ختم ہو جانی چاہیے. میں اب بھی مہینوں گزر گئے اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ سارا کام بھی ہو جانا چاہیے. ابھی تک تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ہوگا ٹرائل کہ نہیں ہوگا، سیکریٹ ایکٹ کے تحت ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا. بڑی باتیں ہیں کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، آزاد ملک ہیں، ایک آئین رکھتے ہیں، اس آئین کے تحت ہم ساری باتیں کر رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ معاملات اب جو تازہ ترین جو بات آئی ہے وہ اسلام آباد سے چیلوں کووں نے، جب موسم چینج ہوتا ہے میں کہتا ہوں چیلیں کوے اڑتی ہیں، میں کبوتر کوئی نہیں ہے. تو وہ چیل کوے بیچارے ماڑے بندے ہیں نہ تھے، انہوں نے ماڑے ساڑے سورس نے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ایک انٹرویو تیار، ایک شخصیت جو ہے اسلام آباد پہنچ گئی ہے، اور وہ شخصیت بھی بڑی بھاری بھرکم ہے. یعنی ماضی کے حوالے سابق وفاقی وزیر ہیں اور وہ زبان دراز قسم کے آدمی ہیں. یعنی جب بولتے ہیں تو بلو دی بیلٹ بھی بولتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پتا کہ کہاں پہ فائر کرنا کرنا. یعنی ان گائیڈڈ میزائل تھے ماضی کے، لیکن اب جب وہ انٹرویو دیں گے تو اب تو گائیڈڈ ہوں گے نا، کیونکہ بریفنگ ہو گئی ہوگی، باقاعدہ کاؤنسلنگ ہو گئی ہوگی، یا اپ ڈیٹ ہو گیا ہوگا سافٹ ویئر، جبھی تو وہ آ رہے ہیں سامنے. تو وہ عمران خان کے بہت قریبی ساتھی ہیں. نشانی لگ رہی ہے لوگوں پہ کہ اگر اتنا یعنی جارحانہ بولنے والا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے. تو نشانیاں لگائی جا رہی ہیں. نشانیاں کس ہیں؟ اندازے لگائے جا رہے ہیں. اندازہ کیا ہے کہ وہ جو مفرور ہے نا، روپوش ہے نا، کون جو ایک بہت ہی مراد سعید صاحب، ان پہ نشانی لگ رہی ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی وہ زیر حراست ہی ہیں، چھاپا مارا گیا تو وہاں نہیں پکڑے گئے، لیکن بعد میں ان کو قابو کر لیا گیا. ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن دوسرا نام جو ہے اس پر زیادہ توجہ ہے. وہ ہے علی امین گنڈا پور کا، کہ وہ ایک انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوئے. اب دیکھیں ان دو میں سے کون ہے. چند دنوں کے بعد یعنی نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو نیا انٹرویو سامنے آئے گا، اس کے بعد پھر کوئی اور انٹرویو آئے گا. خبر مانی کا بھی لائن میں لگے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو باری باری آتا رہے گا، بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب وہ بات جو بڑی مشکل بات، وہ مشکل بات کیا ہے؟ مشکل بات یہ ہے کہ کیا جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے گرد ابھی بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ کیوں سوچا جا رہا ہے؟ یہ بات پھر سے کیوں نکلی؟ ویسے تو ایسے چانسز بہت کم ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جناب ان کا، کیونکہ ویسے بھی یہی کہا گیا تھا، مطالبہ بھی یہ تھا کہ اداروں کے لوگ جو ہیں ان میں اداروں کی طرف سے ان کے یعنی احتساب کیا جائے. اور ہمارے سب سے پہلے فورسز میں یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ روایت بھی ڈال دی کہ ان کا احتساب ہوا، ان کو قابو بھی کیا. لیکن بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے اب یہ ریٹائرڈ ہے تو کیا ان کا کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ان کی طرف کیسے پھر دوبارہ یعنی یہ فوکس میں کیسے آ گئے؟ تو یہ ایسے آ گئے کہ ایک صاحب ہیں جن کو کنگ آف پوٹھوار کہا جاتا تھا ماضی میں، وہ ہیں نجف حمید صاحب پٹواری. وہ ہیں بھائی جنرل فیض حمید کے، اور وہ جنرل ان کو نوٹس دیا ایف آئی اے نے کہ بھائی آ جاؤ اپنا بوریا بستر لے کے، بلکہ اپنے کھاتے لے کے، جائیدادوں کا حساب کتاب دیں. آپ اربوں روپے آپ نے کہاں سے کمائے؟ آپ پٹواری تھے تو آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ حساب کتاب لے آ جاؤ جناب. اب یہ تو ہو گیا نزدیک کس کے؟ فیض حمید صاحب کے، کیونکہ فیض حمید صاحب پہ ویسے بھی بہت سے الزامات ہیں کہ انہی نے سب کچھ کیا تھا، جو کچھ ملک میں ہوا کھلواڑ وہ انہی نے کروایا، کیونکہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے. لیکن بہرحال میں اس طرح، لیکن اس لیے ان کو پھر نشان لگایا گیا ریڈ کہ ان کی طرف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے بھائی پر سختیاں آ رہی ہیں. تو جائے گا ادھر ہی کہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، آخر اس لیول پہ کیسے ہے، کنگ آف پوٹھوار کیسے بنے، کہاں سے کیا کیا فائدے اٹھائے، کہاں سے کیسے ریلیف ملا. تو جب تک یہ بات ہوگی تو یہ باتیں تو آئیں گی. تو اجازت لے لی ہوگی نا ادارے سے، تبھی تو یہ بات ہو رہی ہوگی. اب دوسری طرف آتی سپاہ سالار یعنی ریٹائرڈ سپاہ سالار جنرل باجوہ کی. تو وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے سمدھی جو ہیں صابر مٹھو صاحب، وہ آگے کڑکی میں، پہلے بھی آپ نے ذکر ان کا سنا ہوگا. وہ بھی جناب راتوں راتی یعنی دنوں میں ہی وہ امیر ہو گئے. ان کے پاس اربوں کی جائیدادیں، ان سے بھی تلاشی شروع ہو گئی ہے. تو وہ سمدھی صاحب جو ہے یعنی ان کی جو بہو صاحبہ ہیں باجوہ صاحب کی مانور، وہ یعنی مٹھو صاحب کی بیٹی، ان کا اکاؤنٹس اچانک طاقتور ہو گیا. یعنی دنوں میں جیسی وہ بہو بنی اس کے بعد طاقتور ہو گیا. تو پھر نشانی تھے بھائی لگے کہ کیوں ہے راتوں رات کتوں ہو گیا. وہ بھی اربوں روپے کے کام ہے. تو ان پر جناب صابر مٹھو صاحب کو بھی باقاعدہ نوٹس دے دیے گئے
اور بلا لیا گیا، تلاشی شروع ہے۔ تو پھر ان کی بہو کی باری بھی آئے گی، مانور کی۔ اب یہ دونوں راستے کدھر جاتے ہیں؟ کھوجی کہتا ہے جناب جان کے دوویں راستے کدھر، ایک جگہ باجوہ ول اور ایک جگہ فیض حمید ول، اور اگر انہوں ول جائے گا تو ظاہر ہے پھر ادارہ ہی انہوں نے خلاف کارروائی کرے گا، اور وہ ہوگی کارروائی کورٹ مارشل کی، ہوگی نہیں ہوگی یہ تو وقت بتائے گا آپ کو کہ ہمارے یہاں ایسا کام نہیں ہوا، لیکن ہمارے یہاں ہوئے کورٹ مارشل بھی اس لیول پہ نہیں ہوئے تاہم۔ اور جنرل باجوہ صاحب نے تو باقاعدہ کہا بھی تھا کہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ فوج کے بڑے افسروں کے خلاف، خاص طور پہ سپہ سالار کے خلاف کیا پرویز مشرف کے خلاف کارروائی ہوئی تو عدالت سے فیصلہ بھی آیا تو کیا ہو گیا، وہ بات کر چکے ہیں کہ جناب وسیع آسمانی مخلوق ہے ساڈے ول دیکھنا بھی نہ تکنا بھی نہ پائی، کہ ایویں غلطی ہوئے گی تو پھنس جاؤ گے۔ اب دیکھیں کون پھنستا ہے کون نہیں پھنستا، ہمارا تو یہ کام نہیں ہے، ہمارا تو کام ہے صرف آگاہی دینا۔ تو یہ معاملہ جو ہے، یہ راستے جو ہیں ٹیڑھے میڑھے ہو کے پگ ڈنڈیوں کی طرح یہاں سے جا رہے ہیں، مطلب سمدھی صاحب کی طرف اور ساتھ میں بھائی صاحب کی طرف، تو وہ دونوں راستے جو ہیں وہ پھر کہاں جائیں گے؟ وہ پھر جائیں گے جنرل فیض حمید کی طرف اور جنرل باجوہ کی طرف۔ اب دیکھیں آنے والا وقت بتائے گا، چند دنوں میں یہ چیزیں ساری واضح ہو جائیں گی، لیکن ابھی ساری چیزیں کنفرم نہیں، لیکن یہ دونوں مقدمات، دونوں نوٹسز ایف آئی اے کے یہ کنفرم ہیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔